اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ کی توفیق سے لیول 4 کا آج ہم سبق نمبر 23 جس میں 24ویں پارے کا صفحہ نمبر 11 سے لے کر 15 تک ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 85 پڑھ کر سورۃ المؤمن کو اللہ کی توفیق سے مکمل کریں گے۔ تو ہمارا کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک، اس کے لیول 4 کا الحمدللہ آج سیکنڈ لاسٹ لیسن ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم لاسٹ لیسن کی طرف جائیں گے۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہیں۔ تو پہلی اس کی الحمدللہ 40 آیات ہم اسے پچھلے سیشن میں پڑھ چکے ہیں۔ تو سورۃ المؤمن، اور ذرا چیٹ میں بتائیے کہ اس سورت کا دوسرا نام کیا ہے، جو کہ پہلے بھی بتایا گیا تھا۔ اس سورت کا دوسرا نام سورۃ المؤمن کی مناسبت یہ ہے، یعنی اس المؤمن کے نام کی، کہ جی بارک اللہ فیکم۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سورۃ المؤمن یا اس نام کی مناسبت یہ ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی امجد بھائی، امید ہے کہ میری آواز کلیئر ہوگی۔ جی بارک اللہ فیکا، کلیئر ہو رہی ہے لیکن سلائڈ نہیں آئی۔ جی بس وہ میرے پاس غالباً انٹرنیٹ کا کچھ پرابلم ہے، تو انشاءاللہ امید ہے ابھی ٹھیک ہوگا۔ جی بارک اللہ فیکم۔ امجد بھائی آپ مجھے کو ہوسٹ بنا دیجئے، بارک اللہ فیکم، تاکہ میں اپنا کیم بھی آن کر سکوں۔ جی جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ اور فیکا۔ امید ہے کہ اب انشاءاللہ سلائڈز بھی کلیئر ہوں گی۔ جی سلائڈ کلیئر ہے۔ جی 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 جزاکم اللہ خیرا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سورۃ المؤمن کی مناسبت کیا ہے، مطلب اس نام کی المؤمن کی مناسبت کیا ہے، اور اس کی مناسبت یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے اس سورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے ایک مومن بندے کا ذکر کیا، کہ جب انہوں نے انبیاء رسول کو جھٹلایا تو یہ شخص آیا اور اس نے آ کر اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف دعوت دی، ایک اللہ کی طرف دعوت دی، مطلب اس نے وہ کام کیا جو انبیاء اور رسول کا کام ہے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ کے قریب کرنا، یہ انبیاء اور رسول کا کام ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب کے جوابات بھی ماشاءاللہ موصول ہوئے، اس سورت کا دوسرا نام سورت غافر ہے، سورت غافر۔ تو چلیے اسی مومن بندے نے مزید اپنی قوم سے کیا کہا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس نے کہا وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَا لِي، کیا ہے مجھے، ادعوکم، میں بلا رہا ہوں تمہیں، دعا یدعو سے، ادعوکم، میں تمہیں بلا رہا ہوں، الی النجات، نجات کی طرف، وتدعون، اور تم بلا رہے ہو نی، مجھے، الی النار، آگ کی طرف، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ تدعوننی،
تم مجھے بلا رہے ہو لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ تاکہ میں اللہ کا کفر کروں، انکار کروں. تم مجھے بلا رہے ہو کہ میں اللہ کا انکار کر دوں، کفر کر دوں. وَأُشْرِكَ بِهِ اور میں اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں مَا لَيْسَ لِي جس کا نہیں ہے مجھے بھی اس کا علم، جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، میں اٹھ کر اس اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دوں اپنی جہالت کی وجہ سے. وَأَنَا اور میں أَدْعُوكُمْ تمہیں بلا رہا ہوں إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ وہ جو غالب معاف کرنے والا ہے، میں تمہیں اس اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے، یہ جو انا کا لفظ ہوتا ہے انانیت، یہ جو انانیت ہوتی ہے میں دین اسلام کے اندر یہ کوئی محمود قابل تعریف چیز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، اس نے انا کا لفظ استعمال کیا. قارون نے جب اسے خزانے دیے گئے انہوں نے کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو مجھے میرے علم اور میری محنت کی وجہ سے مجھے یہ خزانے دیے گئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. تو دین اسلام کے اندر انا کہنا، ہر چیز میں اپنے آپ کو مقدم رکھنا، یہ کوئی محمود نہیں ہے، قابل تعریف نہیں ہے. لیکن یہاں پر دیکھیے، اللہ اکبر، یہاں پر دیکھیے انا کہنا قابل تعریف ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. فرعون، قارون، دیگر یہ لوگوں کو اپنی ذات کی طرف بلانے والے تھے، اور یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا مومن بندہ تھا. اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ اس کے ایمان پر اللہ نے ایک سورت کا نام رکھ دیا، اللہ اکبر. اللہ اس نیک بندے سے راضی ہو. تو اس نے اپنی قوم سے کہا ادعوکم میں تمہیں بلا رہا ہوں الی النجات وتدعوننی الی النار تدعوننی لاکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار. میں تو تمہیں عزیز اور غفار کی طرف بلا رہا ہوں، اور تم مجھے اس طرح بلا رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ دوسروں کا شریک ٹھہرا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیں، دین کی طرف بلانے والے جب ایسے واقعات پڑھتے ہیں، اللہ کے ایسے نیک بندوں کا تذکرہ پڑھتے ہیں، تو ان کی ہمتیں مزید بلند ہو جاتی ہیں. لوگوں کی باتیں، تھکاوٹیں، یہ ساری چیزیں ان کی دور ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اپنی ذات کی طرف تو نہیں بلا رہے. مار کھانی پڑتی ہے، باتیں سننی پڑتی ہیں، وہ سنتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اپنی ذات کے لیے انہیں نہیں سننی پڑ رہی، اللہ کے لیے سننی پڑ رہی. تو دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں بھی اس مومن بندے جیسی استقامت، اس جیسا جذبہ، اس جیسا ایمان اور اس جیسی بلند ہمتی عطا کرے. آمین یا رب العالمین. مزید اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا لا جرما. لا یہاں نافیہ نہیں ہے، نفی کے معنی میں نہیں ہے. لا جرما ضروری ہے کہ انما تدعوننی جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، الیہ اس کی طرف، لیس لہ دعوۃ فی الدنیا والآخرہ نہ تو اس کی دنیا کے اندر کوئی مقبولیت ہے، کوئی دعوت ہے، ولا فی الآخرہ اور نہ ہی آخرت میں. یہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، اگر میں تمہارے راستے پر چل پڑا، یہ جو شرک کا راستہ ہے، تو نہ تو دنیا کے اندر اس کی کوئی پکار ہے، نہ آخرت کے اندر. اور یاد رکھو کہ وَأَنَّ مَرَدَّنَا اور بے شک ہمارا لوٹنا ہے. ردہ یا ردو کا لفظی مطلب لوٹنا، اور بے شک ہمارا مردہ ہمارا لوٹنا ہے الی اللہ اللہ کی طرف. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ اور یہ کہ اسراف کرنے والے ہم اصحاب النار وہ آگ والے ہیں، جو اسراف کرنے والے ہیں وہی آگ والے ہیں. فَسَتَذْكُرُونَ پس ان قریب تم یاد کرو گے، ما اقول لکم جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، ان قریب تم یاد کرو گے. سین اور سوفا دونوں فیوچر کے اندر جو کام بہت جلدی ہونے والا ہوتا ہے اس کے لیے یوز ہوتے ہیں، جبکہ یاد رکھیے گا سین کے اندر مزید جلدی ہوتی ہے، ویری ویری سون، اور سوفا ویری سون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ان قریب. لیکن سین بہت قریب، تو اس نے سین کا لفظ کہا فَسَتَذْكُرُونَ ان قریب تم یاد کرو گے. کیا؟ ما اقول لکم جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں ان قریب یہ تم یاد کرو گے. اللہ اکبر. وَأُفَوِّضُ اور میں سپرد کرتا ہوں
کیا سپرد کرتا ہوں جی؟ امری، اپنا معاملہ، الی اللہ، اللہ کی طرف، میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اللہ اکبر. ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. دیکھنے والا ہے، عابد کی جمع عباد، اپنے بندوں کو اللہ دیکھنے والا ہے. اللہ اکبر. تو اس نے آخرت کی یاد دہانی بھی کروائی اور ساتھ ہی بتا بھی دیا ان قریب تم یاد کرو گے. مطلب تم جب مرو گے، تمہاری موت کے بعد تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، تو تم یاد کرو گے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں. اللہ اکبر. اس بندے کی فضیلت دیکھیے. اللہ رب العزت نے آیت نمبر 45 میں اس کے بارے میں فرمایا، اور آیت نمبر 45 کے آخر میں اور 46 کے اندر قوم فرعون کا انجام بیان فرمایا. فرمایا فوقاہ اللہ، فا پس وقا یقی آپ پڑھ چکے ہیں، پس اللہ نے اس کو بچا لیا، سیئاتی برائیوں سے، ما مکرو جو انہوں نے مکر کیے. آل فرعون نے جو برے کام کیے، ان کے برے انجاموں سے اللہ رب العزت نے اس مومن بندے کو بچا لیا. اگرچہ یہ آل فرعون میں سے تھا، لیکن اللہ نے اس کو بچا لیا. کیوں؟ اگر یہ خاموش رہتا تو شاید یہ بھی ان کے عذاب میں مبتلا ہو جاتا، لیکن نہیں، اس نے اپنا فرض ادا کیا تھا. اس نے اللہ کے دین کی دعوت ان تک پہنچائی، اس امانت کا حق ادا کیا. تو اللہ نے فرمایا اللہ نے اس کو بچا لیا برائیوں سے جو انہوں نے مکر کیے. وحاق بآل فرعون، اور آل فرعون کو گھیر لیا. کس چیز نے گھیر لیا جی؟ سوء العذاب، برے عذاب نے آل فرعون کو اپنے اندر گھیر لیا، مبتلا کر دیا. اللہ نے آل فرعون کے بارے میں فرمایا النار یعرضون علیہا، آگ پر وہ پیش کیے جاتے ہیں. النار آگ، یعرضون وہ پیش کیے جاتے ہیں، علیہا اس پر. ہاں آیا کیونکہ النار عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے. تو آگ پر وہ پیش کیے جاتے ہیں. کب؟ غدوا و عشیہ، صبح اور شام. غدوا تو ان کا مطلب صبح، اور عشی شام کے معنی میں کئی مرتبہ گزر بھی چکا ہے. وہ صبح اور شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں آل فرعون. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو کیا کہا جائے گا؟ ادخلوا، داخل کر دو، آل فرعون، آل فرعون کو، اشد العذاب، شدید عذاب میں. آل فرعون کو شدید عذاب میں داخل کر دو. اللہ اکبر. تو آیت نمبر 46 کے اندر کس چیز کا اس بات ہے؟ آیت نمبر 46 میں اس بات ہے عذاب قبر کا، جو کہ بالکل حق ہے. حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اما عائشہ کو بتایا کہ عذاب القبر حق، جو عذاب قبر ہے وہ بالکل حق ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں. ایک مرحلہ آنا ہے انسان کا موت اور آخرت کے درمیان کا. اس دوران اس کی جو زندگی ہے، یا تو وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جائے گی، اور یا پھر آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے سے پہلے جو دعائیں کیا کرتے، ان کے اندر ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں. واعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں. طویل دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں 5-6 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے اللہ کی. آپ اس دعا کو یاد کیجئے. دعاؤں کی کتاب حصن المسلم میں اس کے اندر یہ موجود ہے. اور دیکھیں جو بندہ ہر سلام پھیرنے سے پہلے اللہ سے یہ دعا کرے، اللہ قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں، جہنم کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ موت و حیات کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں قرض کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، گناہوں کے بوجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تو اس کا رب ضرور اسے ان چیزوں سے اپنی پناہ عطا کر دیتا ہے. تو اسی وجہ سے صحابہ کرام، تابعین، فقہا، محدثین جن کا تعلق امت مسلمہ سے ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کے عقائد کے اندر یہ چیز ہے کہ قبر کا عذاب بالکل حق ہے. اور اس آیت کریمہ میں بھی کہ آل فرعون کو صبح شام عذاب دیا جاتا ہے. دیکھ لیجئے ان کی برزخی زندگی چل رہی ہے، ان کو صبح شام عذاب دیا جاتا ہے. ہمیں نظر نہیں آتا لیکن عذاب دیا جاتا ہے. تو کیا جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہم اس کا انکار کر دیں؟ ہمیں تو اللہ کے فرشتے بھی دکھائی نہیں دیتے، ہمیں تو جنات بھی دکھائی نہیں، تو کیا ہم سب چیزوں کا انکار کر دیں؟ نہیں. ان تمام چیزوں کا تعلق غیبیات میں سے ہے.
میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسے گمراہ لوگ آئے جنہوں نے قبر کے عذاب کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا قبر کا کوئی عذاب نہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا دیکھیں وہ مردہ لیٹا ہوا ہے, ہمیں تو دکھائی نہیں دے رہا. تو جو چیز دکھائی نہیں دے رہی کیا اس کا انکار کر دیا جائے گا؟ یہ غیبیات میں سے ہے, یہ غیب میں سے ہے. عذاب, قبر, یہ زندگی, انسان کی روح, یہ ساری چیزیں غیبیات میں سے ہیں جن کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے, اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ نے فرما دیا کہ آل فرعون کو صبح شام عذاب دیا جا رہا ہے. قیامت آئے گی تو کہا جائے گا انہیں شدید عذاب میں داخل کر دو. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو جہنم کا عذاب ہے وہ قبر کے عذاب سے بھی زیادہ شدید ہوگا. تو اس موقع پر اللہ سے دعا کیا کرنی چاہیے؟ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب جہنم. فرمایا وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ, اور جب وہ جگڑ رہے ہوں گے آگ میں. آل فرعون جب یہ آگ میں جگڑ رہے ہوں گے, اور آپ کو پتہ ہے کہ آگ والوں کا جگڑنا کئی ایک صورتوں میں اس کا ذکر گزر چکا ہے, آپس میں بحث مباحثہ کر رہے ہوں گے. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ, کمزور لوگ کہیں گے کس سے؟ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا, متکبرین سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا, بے شک ہم تو تمہاری پیروی کرنے والے تھے, ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے تھے. تابعون کی جمع تبعن, ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا, تو آج کیا تم ہمیں کچھ فائدہ دیتے ہو؟ نصیبا من النار, آگ سے کچھ حصہ آگ سے بچانے میں. کیا آج ہم بھی آگ میں ہیں, تم بھی آگ میں ہو؟ دنیا میں ہم تمہارے پیچھے چل کر یہ کام کیا کرتے تھے, تو آج کیا آگ کا کچھ حصہ ہم سے کم کرنے میں ہمیں تم کچھ فائدہ دے سکتے ہو؟ اللہ اکبر. ہاں جی, متکبرین کیا کوئی فائدہ دے سکیں گے؟ قال الذین استکبروا, متکبرین کہیں گے انا کل فیہا, انا بے شک ہم, کل سارے کے سارے, فیہا اس آگ میں ہیں, ہم تمہیں کیسے فائدہ دے سکتے ہیں؟ فائدہ تو تب دیتے جب ہم آگ سے باہر ہوتے اور تم ہم سے گزارش کر رہے ہوتے, ہم بھی آگ میں ہیں تمہارے ساتھ, تو ہم کیا فائدہ دے سکیں گے؟ یہ بڑے پتے کی بات ہے, ہم سب کے سب اس میں ہیں. اللہ اکبر. ان اللہ, بے شک اللہ نے قد حکم بین العباد, بے شک اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا, بے شک اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا. اہل جنت, اہل جہنم, اللہ رب العزت نے ان سب کو قیامت کے دن بہترین اللہ رب العزت ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے. اب کیا ہوگا جب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے جن کی ہم بات مانا کرتے تھے دنیا میں؟ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ, اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں تھے, کس سے کہیں گے؟ لِخَزَنَةِ جہنم, جہنم کے داروغوں سے کہیں گے. خازن کی جمع خزنہ, جہنم کے جو پہرہ دار ہیں ان سے کہیں گے, کیا کہیں گے؟ ادعوا ربکم, اپنے رب کو ذرا پکارو, اپنے رب سے دعا مانگو, پکارو. یخفف عنا, کم کر دے. خفیف, تخفیف اردو میں بھی آپ یوز کرتے ہیں نا, کم کرنے کی معنی. یخفف عنا, کم کر دے ہم سے. یوم من العذاب, عذاب کا ایک دن. رب اللہ سے دعا مانگو کہ وہ عذاب کا ایک دن اللہ ہم سے کم کر دے. قالو, وہ فرشتے کہیں گے اولم تکن, اولم تکو, تکو اصل میں کیا تھا؟ تکن, اور اصل میں تھا تکون, کانا یکون سے, واو بھی گر گیا, نون بھی گر گیا, تو کیا رہ گیا؟ تکو. اولم تکو, کیا نہیں آئی تھی, یا کیا نہیں تأتیکم, آتی تھی تمہارے پاس, کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس؟ رسولکم, تمہارے رسول, کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نہیں آئے تھے؟ بالبینات, واضح دلائل کے ساتھ. تو فرشتے جو ان جہنمیوں سے سوال کریں گے, دیکھیں اس میں استفہام بھی ہے اور اس کے اندر نہیں بھی ہے, تو جواب کیا آئے گا؟ بلا. قالو, وہ جہنمی کہیں گے بلا, کیوں نہیں آئے تھے ہمارے پاس اللہ کے رسول, اللہ کے پیغمبر ہم تک اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے. قالو, پھر وہ فرشتے کہیں گے فدعو, تو تم پکارو. ٹھیک ہے, اگر دنیا میں تمہارے پاس اللہ کے فرشتے آئے تھے تو ہم کیوں تمہارے لیے دعا کریں؟
آج جب تم پر جہنم ثابت ہو چکی ہے، دنیا میں تم کفر اور شرک کرنے والے تھے، تو ہم کی تمہارے لیے دعا، تم خود دعا کرو۔ فرمایا وما دعاء الکافرین، اور نہیں ہے کافروں کی پکار، ان کی دعا، الا فی ضلال، مگر ناکامی میں، گمراہی میں۔ ان کی اس پکار بالکل ضلال، بے فائدہ، جس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ اپنی اس پکار کے اندر ناکام ہے۔ دنیا کے اندر جب ٹائم تھا اللہ کو پکارنے کا، تب انہوں نے پکارا نہیں، تو اب انہیں اس پکار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا، بے شک البتہ ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کی، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، شہید ان کی جمع اشہاد، جس دن گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ یہ گواہی دینے والے کون ہیں؟ ہر امت کے اندر اس امت کے نبی اور رسول اس امت پر گواہی دیں گے۔ ہر امت کے نبی اور رسول اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ جو گواہیوں کا دن ہے، قیامت کا دن، اس دن بھی ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے البتہ، اور دنیا کے اندر بھی البتہ ہم ضرور اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، قاعدہ ہے۔ اچھا وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم یقوم الاشہاد، وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ اللہ نے اس دن کی ایک صفت بیان کی، فرمایا یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، یوم جس دن لا ينفع نہیں فائدہ دے گا، الظالمین ظالموں کو، معذرتهم ان کی معذرت، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان کے لیے لعنت ہوگی، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت برا گھر ہوگا، بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ نمبر 1 وہ دن کیسا ہوگا؟ اس دن ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہیں دے گی۔ نمبر 2 ان کے لیے لعنت، اور نمبر 3 ان کے لیے بہت برا گھر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے قیامت کے دن کی اس ہولناکی کو محسوس کیجئے، کس قدر ہولناک دن ہوگا۔ معذرت کی فائدہ نہیں، اللہ کی طرف سے لعنت، لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے لاتعلقی، اور برا ٹھکانہ جہنم۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت، وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا۔ اچھا وہ کتاب کیسی تھی؟ ہدن، ہدایت پر مبنی تھی، وذکرى، اور نصیحت، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے، لب ان کی جمع الباب، عقل والوں کے لیے یہ کتاب نصیحت بھی تھی، یہ کتاب ہدایت بھی تھی، جس کا ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنایا۔ فَاصْبِرْ، پس صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہ کے لیے استغفار کیجئے، وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے۔ کب کب کرنی ہے؟ بالعشی، شام کے وقت میں، والابکار، اور صبح کے وقت۔ ابکار بالکل دن کی ابتدا، اور عشی شام کا وقت، دن کی انتہا۔ تو دن کی انتہا میں اور صبح میں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے۔ بعض علماء کرام نے اسی سے استدلال کیا کہ جو صبح شام کے ذکر و اذکار ہے، جن میں استغفار بھی ہے، جن میں اللہ کی تسبیح بھی ہے، جن میں اللہ کی حمد بھی ہے، یہ سارے ذکر و اذکار جو صبح شام کے ہیں کتابوں میں موجود ہے، صبح شام کے ذکر و اذکار، آپ ضرور ان پر ہمیشگی اختیار کیجیے، آپ کی زندگی بدل جائے گی صبح شام کے ذکر و اذکار کرنے سے۔ ابھی ایک ہفتہ قبل میں نے جمعے کا خطبہ دیا، ایک نوجوان میرے پاس آیا، آ کر اس نے کہا کہ کچھ وسوسوں کا شکار ہو چکا ہوں، یہ پریشانیاں۔ میں نے صرف اس سے ایک بات پوچھی، میں نے اسے کہا آپ صبح شام کے ذکر و اذکار نہیں کرتے؟ اس نے کہا جی بالکل میں نہیں کرتا۔ میں نے کہا رات کو سوتے ہوئے بھی ذکر و اذکار نہیں کرتے؟ اس نے کہا میں نہیں کرتا۔ بس میں نے کہا صرف ایک نصیحت ہے کہ صبح شام اور رات کو سوتے ہوئے کے ذکر و اذکار شروع کر دیجئے۔ ان تمام وسوسوں سے، شیاطین کے چھونے سے، ہر چیز سے اللہ رب العزت آپ کو ضرور اپنی پناہ حفاظت ملے گا انشاءاللہ۔
تو یہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہے جس سے ہم اپنے اہل و عیال بچوں سب کی حفاظت کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار۔ اللہ اکبر۔ تو علماء کرام نے اسی آیت سے استدلال کیا کہ جو ذکر و اذکار ہیں، صبح کے ذکر و اذکار فجر کے بعد اور شام کے ذکر و اذکار عصر کے بعد ہونے چاہیے، بالعشی والابکار۔ اور جیسے کہ پہلے صبح کے لیے غدوم کا لفظ گزرا تھا، تو یاد رکھیے یہ جو دن و رات کے اندر 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، تو عربی زبان میں 24 گھنٹوں کا الگ سے نام ہے۔ غدوون بھی صبح کا ہی ٹائم ہے، لیکن اشراق سے پہلے اشراق کے بعد ان میں فرق ہے، ابکار میں، غدو میں، صباحن بھی عربی میں اس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ عربی زبان کے اندر 24 گھنٹے کی جو روٹین ہے، اس کے لیے کوئی 24 طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یجادلون فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں جگڑتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ اچھا، ان کا یہ جگڑنا اور بحث مباحثہ کیا علم کی بنیاد پر ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، بغیر سلطان، بغیر کسی واضح دلیل کے، اتاہم، جو ان کے پاس آئی ہو، بغیر کسی واضح دلیل کے جگڑتے ہیں جو ان کے پاس آئی ہو۔ ان دیکھیں، اللہ سے پہلے ان نہ آئے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ ان فی صدورہم، نہیں ہے ان کے دلوں میں، الا کبر، مگر تکبر، ان کے دلوں میں تو بس تکبر ہے۔ ما ہم ببالغی، نہیں ہے وہ، ما کا مطلب نہیں ہم وہ، ببالغی اس کو پہنچنے والے، مطلب جو ان کے یہ متکبرانہ ارادے ہیں، اس میں وہ اپنے ہدف تک، ٹارگٹ تک پہنچنے والے نہیں ہیں۔ بالغ یبلغو سے اسم فاعل ہے بالغون، اور اس کی جمع ہے بالغین، نون گر گیا تو بالغی، نہیں ہے وہ پہنچنے والے۔ فاستعذ باللہ، آپ اللہ کی پناہ طلب کیجیے، آپ اللہ کی پناہ طلب کیجیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے اس کی پناہ طلب کیجیے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض، البتہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش، اکبر من خلق الناس، لوگوں کی پیدائش سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ ولیکن اکثر الناس، اور لیکن جو اکثر لوگ ہیں، لا یعلمون، وہ علم نہیں رکھتے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اعمی اندھا ہوتا ہے، بصیر دیکھنے والا، وما یستوی برابر نہیں ہو سکتے، ما نافیہ ہے، برابر نہیں ہو سکتے، الاعمی اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا، تو بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وہ وللمسیء، اور برے اعمال کرنے والا، یہ بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے بینا اور نابینا آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، ایمان والے اور برے اعمال کرنے والے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا قلیلا ما تتذکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو، بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مضمون بھی کئی ایک مواقع پر اللہ نے بیان فرمایا کہ بینا نابینا اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے، اچھے عمل کرنے والا، برے عمل کرنے والے اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں ہے۔ جی اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 474 ہے، 24واں پارہ ہے جس کا صفحہ نمبر 13 ہے، جس میں آیات 59 سے لے کر 66 تک کی آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الساعۃ لآتیۃ، بے شک قیامت البتہ آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس، اور لیکن اکثر لوگ لا یؤمنون، ایمان نہیں رکھتے۔ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ وقال ربکم، اور کہا تمہارے رب نے، کیا کہا جی؟ ادعونی، مجھے پکارو، استجب، میں قبول کروں گا، لکم، تمہارے لیے۔ تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں تمہارے لیے قبول کروں گا۔ اللہ، جو انسان آپ سے آ کر یہ
کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، اللہ فلاں 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 کی سنتا ہے، اس وجہ سے ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے، انہیں جا کر یہ کہنا چاہیے کہ آپ ہمارا یہ کام کر دیں یا ہمیں اللہ کے قریب کر دیں یا دعا کر دیں، تو آپ اسے یہ آیت کریمہ سنائیے کہ آپ کے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تو میں آپ کی مانوں یا رب کی مانوں؟ رب کہہ رہے ہیں مجھے پکارو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جب تک فلاں 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 ذریعہ نہیں اختیار کریں گے تب تک آپ اللہ کو ڈائریکٹ نہیں پکار سکتے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یاد رکھیے گا یہود و نصارہ کے دیندار لوگ، انہوں نے بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے میں بڑا کردار ادا کیا۔ وہ کردار ایسے ادا کیا کہ وہ لوگوں کے اور اللہ کے درمیان میں آ کر حائل ہو گئے۔ آپ کے علم میں ہے نا، اس دور کے اندر بھی نصارہ کے اندر خاص کر ایسے عقائد موجود ہیں کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں، بس جا کر جو آپ کے چرچ کے پادری ہیں آپ ان کی خدمت کر دیجئے، آپ ان کو کچھ وہ جو کوئی فیس رکھتے ہیں آپ وہ دے دیجئے تو آپ کے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ یہ زمانے قدیم کے اندر بھی بالکل ایسے ہی تھا۔ تو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کی تو نفی کرنے کے لیے آئے تھے کہ اللہ رب العزت کا اللہ کے بندوں کے ساتھ خالق اور مخلوق کا تعلق بالکل بحال ہو سکے، اللہ کے بندے ایک اللہ کو پکارنے والے ہو جائیں، اللہ کے بندے ایک اللہ کو پکارنے والے ہو جائیں، وہ اللہ کے اور اپنے درمیان کسی کو حائل نہ سمجھیں، اپنے رب سے دعا کریں، کیونکہ ان کے رب نے کہا وقال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا کرو استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یستکبرون، تکبر کرتے ہیں، عبادتی، میری عبادت سے۔ اب علماء کرام نے کہا یہاں عبادت سے مراد دعا کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے دعا کرنے کا حکم دیا، پکارنے کا حکم دیا، فرمایا جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، مطلب مجھے نہیں پکارتے، دعا نہیں کرتے، سیدخلون جہنم، ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں، داخرین، رسوا ہو کر، ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے رسوا، ذلیل و رسوا ہو کر۔ تو آپ کو ان آیات اور اس جیسی بیسیوں آیات کی ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہمارے برے صغیر پاک و ہند کے ماحول کے اندر کیوں آخر کچھ لوگ آ کر آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے سے روکتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ نہ پڑھیے نہ سنیے، آپ پہلے یہ علم حاصل کیجئے، قرآن کا ترجمہ نہ پڑھیے ورنہ آپ گمراہ ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ چیٹ میں بتائیے کیا ہمارے برے صغیر پاک و ہند کے اندر آپ میری اس بات سے ایگری ہیں یا نہیں؟ آپ کو یاد ہے لیول 1 کا آغاز ہم نے اسی سے کیا تھا کہ کوئی آپ کے ذہن میں آ کر یہ وسوسہ نہ ڈالے کہ آپ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے خود سے۔ تو ان آیات سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کیوں آپ کو وہ روکتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے ایسی آیات کو پڑھ لیا تو پھر ہماری روزی روٹی کا کیا بنے گا، ہمارے پیٹ کا کیا بنے گا، نعوذ باللہ۔ تو بندوں کو اللہ کے دین سے، اللہ کی کتاب سے دور رکھو، بیچ میں خود آ کر حائل رہو، خود بھی کھاؤ اور اپنی پوری نسلوں کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ اور پوری نسلوں کو بھی کھلاؤ۔ دیکھ لیجئے ہمارے برے صغیر پاک و ہند کے اندر اس وقت سب سے بہترین کہتے ہیں اگر کوئی انویسٹمنٹ ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ کسی قبر کے کسی جگہ کے مجاور بن جائیے، بس ادھر بیٹھ جائیے، آپ کی آنے والی نسلیں اس سے کھائیں گی، بیٹھ کر کھائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی یعنی ہر گلی محلے میں، ہر شہر، ہر علاقے کے اندر اس کی بیسیوں نہیں سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ اللہ کے بندو، آپ لوگ کہاں سے کھا رہے ہیں؟ آپ لوگ جو بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، آپ لوگ کہاں سے، آپ لوگوں کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ آپ لوگوں کے اور اللہ کے درمیان میں واسطہ بنے ہوئے ہیں، آپ کو کس نے یہ اختیار دیا؟ اللہ اکبر۔ تو ہمیں ایسی آیات میں ضرور غور و فکر اور تدبر اور تذکر کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے، کیونکہ اللہ نے کہا، تمہارے رب نے کہا، یعنی یہ ان الفاظ کے اندر اپنائیت دیکھیے۔ قال ربکم، قال ربکم، تمہارے رب نے کہا، تمہارے رب نے کہا مجھ سے پکارو، مجھ سے دعا کرو۔ اور یاد رکھیے گا میری اس گفتگو کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی سے دعا کا نہیں کہہ سکتے، دعا کا کہہ سکتے ہیں۔ اکثر لوگ ہمیں کلاس میں آ کر کہتے ہیں، ہم ان کے لیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ میں جب بھی کسی نیک انسان سے ملتا ہوں، اپنے کسی بزرگ سے ملتا ہوں، میں ضرور اسے اپنے لیے دعا کرنے کا کہتا ہوں۔ اس میں
قطعاً یعنی دعا مطلب آپ کسی سے دعا کرنے کا کہہ رہے ہیں تو اصل میں آپ اسے بھی وہی کہہ رہے ہیں جو اس آیت کریمہ میں ہے کہ اپنے رب کو پکارو، تو آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے میرے لیے دعا کیجئے. اس چیز میں قطعاً بھی کوئی حرج نہیں ہے. حرج اس چیز میں ہے کہ آپ خود عمل کرنا چھوڑ دیں، بالکل آپ تلاوتیں کرنا چھوڑ دیں، نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں، خود عمل سے بالکل پیچھے ہٹ جائیں اور یہ سمجھیں کہ فلاں 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 کی دعائیں اور ان کی سفارشیں مجھے کفایت کر جائیں گی. ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کو، یقین جانے اکثر لوگوں کو اس چیز نے دین اسلام اور ان تلاوتوں سے روکا ہوا ہے. کسی بھی زندہ انسان کو جو آپ کے سامنے ہے دعا کا کہہ سکتے ہیں، بلکہ دعا کا کہنا تو سنت ہے. ایک صحابی جب حج کے لیے عمرے کے لیے جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا لا تنسانی فی دعواتک یا اخی، اے میرے بھائی آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں مت بھولیے گا. کتنے پیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہے. دعا کا کہنا تو سنت ہے. اللہ اکبر. چلیں جی، اب اللہ رب العزت نے جہاں پر پکارنے کا حکم دیا وہیں پر اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کی نشانیوں کو بیان کیا. فرمایا اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ تو وہ ہے جس نے جعل بنایا لکم اللیل تمہارے لیے رات کو بنایا لتسکنوا فیہ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا اور دن کو روشن بنایا. اس اللہ نے تمہارے لیے رات کو باعث سکون بنایا، دن کو دیکھنے کا ذریعہ بنا دیا. ان اللہ بے شک اللہ لذو فضل، البتہ فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، بے شک اللہ لوگوں پر البتہ بڑے فضل والا ہے. ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ لا یشکرون، شکر نہیں کرتے. یہ اللہ کا فضل ہی تو ہے. اللہ نے ہمیں پکارنے کا حکم دیا، دعا کرنے کا حکم دیا، اللہ نے ہمارے لیے رات دن کو بنایا. یہ اللہ کا فضل ہی تو ہے، یہ اللہ کا فضل ہی تو ہے. فرمایا ان اللہ لذو صاحب کے معنی میں والا، لذو فضل مطلب صاحب فضل فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب. ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ تمہارا رب. خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی الا ہو مگر وہ اکیلا. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پس کہاں تم بہکائے جاتے ہو. فَأَنَّا، پس کہاں تُؤْفَكُونَ تم بہکائے جاتے ہو. كَذَلِكَ، اسی طرح يُؤْفَكُ الَّذِينَ، بہکائے گے وہ لوگ، كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، تھے جو اللہ کی آیات کا، يَجْحَدُونَ، انکار کرتے. جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے وہ لوگ بھی تو اسی طرح بہکائے جاتے تھے جس طرح تم بہکائے جا رہے ہو. جب وہ اکیلا معبود ہے تو پھر تم کہاں بہکے ہوئے پھرتے ہو. تو فکون. مزید اللہ کی ذرا ربوبیت کی نشانیوں کو دیکھیے. فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا قرارن، قرار کا مطلب بڑی پرسکون، جو ہلتی نہیں ہے، جس میں ٹھہراؤ ہے. والسماء، اور آسمان کو، بناءً، چھت. اس اللہ نے تمہارے لیے زمین کو قرار اور آسمان کو چھت بنایا. وصورکم، اور اس اللہ نے تمہاری صورتیں بنائیں. فاحسن صورکم، کتنی اچھی تمہاری اللہ نے صورتیں بنائیں. اس اللہ نے تمہاری صورتیں، تمہاری شکلیں بنا دی، کتنی اچھی تمہاری اللہ نے شکلیں بنائی، صورتیں بنائی. ورزقکم، اور اس اللہ نے تمہیں رزق عطا کیا. من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے. اس اللہ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا، حلال رزق، پاکیزہ چیزوں کا اس اللہ نے تمہیں رزق عطا کیا. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، یہ ہے اللہ تمہارا رب. کیونکہ مشرکین مکہ رب کے بارے میں مانا کرتے تھے. کئی مرتبہ یہ مضمون گزرا کہ وہ یہ کہتے تھے اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، مردہ سے زندہ کو، زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے، لیکن پھر عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے اللہ کا. تو اللہ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب. لفظ اللہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے الہ سے ہے
حمزہ لام ہا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اس لفظ کا لفظی مطلب ہوتا ہے معبود جس کی عبادت کی جائے، اس کو کہتے ہیں اللہ. تو فرمایا یہ ہے معبود تمہارا رب، جس کو تم رب مانتے ہو، عبادت کے لائق بھی وہی ہے. فتبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے وہ اللہ جو رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے. تبارکہ یہ فعل ہے تدارسا کے وزن پر، اور یاد رکھیے گا یہ فعل اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں آپ کر سکتے. مطلب آپ کسی بندے کو یہ نہیں کہہ سکتے تبارک فلان، تبارک فلان، نہیں، یہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. تبارک اللہ، وہ اللہ بابرکت ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا، ملکیت رکھنے والا ہے، رب ہے. هو الحی، وہ اللہ زندہ ہے، حی ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ. فدعوہ، پس اسی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین. اللہ. تو دیکھیں اتنے توحید کے، ربوبیت کے، اللہ کے پیدا کرنے کے دلائل بیان کرنے کے بعد دوبارہ پھر وہی مضمون آیت نمبر 65 میں فدعوہ، اسی اللہ کو پکارو، اسی اللہ سے دعا کرو. کیسے؟ مخلصین لہ الدین، دین سے مراد یہاں عبادت ہے، اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے. اب عبادت کو خالص کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک وہ جو دکھائی نہیں دیتی اور دوسری وہ جو دکھائی دیتی ہے. کیا مطلب جی؟ جو دکھائی نہیں دیتی وہ انسان کی نیت ہے، اس کو بھی اللہ کے لیے خالص کرو. اور جو دکھائی دیتی ہے وہ انسان کی عبادت ہے، اس کو بھی اللہ کے لیے خالص کرو. نہ عبادت کسی اور کے لیے کرو اور نہ اپنی نیت کسی اور کے لیے بناؤ. اگر نیت کے اندر فطور آئے گا، اللہ کو چھوڑ کر دنیاوی لالچ، اپنی تعریف کروانا، لوگوں میں بڑا بننا، دنیاوی مال کو حاصل کرنا، نیت کے اندر فطور آئے گا تو یہ شرک اصغر، چھوٹا شرک کہلائے گا احادیث کے مطابق. اور اگر پوری عبادت میں فطور آ جائے گا، مطلب عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی شروع ہو جائے گی، تو اس کو شرک اکبر کہا جائے گا، بڑا شرک. دونوں ہی قابل مذمت اور کبیرہ گناہ ہیں. تو یاد رکھے گا مخلصین لہ الدین. اللہ. 30ویں پارے سورۃ البینہ کا بھی یہی مضمون ہے نا، اللہ کے لیے دین کو، مطلب عبادت کو خالص کرتے ہوئے، اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے. تو عبادت کو ظاہری طور پر بھی اللہ کے لیے خالص کیجئے، اور باطنی مطلب جو دکھائی نہیں دیتی، دل کی عبادات جو ہیں، ایک اللہ کا ڈر، ایک اللہ سے محبت، ایک اللہ پر توکل، ایک اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا، ایک اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرنا، ان تمام چیزوں میں آپ اپنے باطن کو پاک کر لیجیے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا اسی اللہ کو پکارو، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے. اگر تم نہیں بھی پکارو گے تو نعوذ باللہ اللہ رب العزت کی تعریف میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین. قل، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے انی نہیت، بے شک مجھے منع کیا گیا ہے، کس سے؟ ان اعبد الذین، یہ کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی جنہیں تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. کہہ دیجئے مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. لما جاءنی البینات، جب آ گئی میرے پاس واضح دلائل، جب میرے پاس واضح دلائل آ گئے تو مجھے منع کیا گیا ہے ان لوگوں کی عبادت کرنے سے جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. اچھا، وہ واضح دلائل کہاں سے آئے؟ من ربی، میرے رب کی طرف سے. لما جاءنی البینات من ربی، جب آئے واضح دلائل میرے رب کی طرف سے. وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اسلم، یہ کہ میں فرما بردار ہو جاؤں. اصل میں مسلم کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار. اسلم یسلم، فرما برداری کرنا. امرت فعل مجہول ہے، نہیت بھی فعل مجہول ہے. امرت مجھے حکم دیا گیا ہے، کیا حکم دیا گیا ہے؟ ان اسلم، یہ کہ میں فرما بردار ہو جاؤں. کس کا؟ لرب العالمین، رب العالمین کا. اللہ اکبر. قرآن مجید کا صفحہ نمبر 475 ہے، 24واں پارہ ہے، جس کی آیات
67 سے لے کر 77 تک کی آیات ہیں. اللہ رب العزت نے مزید اپنی ربوبیت کی نشانیوں کو بیان کیا. قرآن مجید کے اکثر مقامات پر مکی صورتوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جہاں اللہ اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے وہیں اللہ رب العزت اپنی ربوبیت کے دلائل کو بھی کثرت سے بیان کرتا ہے. آپ ذرا ان دلائل کو ایک مرتبہ پڑھیے. جی بارک اللہ فیکم. ربوبیت کے دلائل سنیے جو پہلے بھی کئی مرتبہ گزر چکے ہیں. انسان کی پیدائش کے بارے میں فرمایا هو الذی، وہ جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. کس سے پیدا کیا؟ من تراب، مٹی سے. ثم من نطفۃ، پھر ایک قطرے سے. ثم من علقۃ، پھر ایک جمے ہوئے خون سے، خون کے ایک لوتھڑے سے. ثم یخرجکم، پھر وہ نکالتا ہے تمہیں طفلا، ایک بچے کی صورت میں. اگلی سٹیج ثم، پھر لتبلغوا، تاکہ تم پہنچو. ابھی فعل گزرا تھا بالغ یبلغ. ثم لتبلغوا، تاکہ تم پہنچو اشدکم، اپنی جوانی کو. شدید مطلب قوت کی عمر کو، اپنی جوانی کو پہنچو. ثم، پھر لتکونوا، تاکہ تم ہو جاؤ شیوخا، بزرگ. شیخ ان کی جمع شیوخ ہے جی. تو پھر آپ سوال کریں گے کہ یہ پھر علماء کو کیوں آپ شیخ کہتے ہیں؟ اکثر عرب میں رہنے والے علماء چاہے وہ نوجوان ہوں ان کے لیے شیخ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو شیخ لفظ کی جو اصل ہے یہ بڑی عمر کے حضرات کے لیے، بزرگی والے لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا عربی زبان کی اصل میں. پھر جب اللہ رب العزت نے اہل علم کو علم کی نعمت سے نوازا، علم کا مقام و مرتبہ عطا کیا، تو ان کی اس بزرگی کی وجہ سے ان کے لیے بھی شیخ کا لفظ استعمال کیا جانے لگا. ورنہ اصل میں اس لفظ کی جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے. دیکھیں نا ایک تسلسل چل رہا ہے مٹی سے، اور یہ سلسلہ وار چلتے چلتے لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو. ثم لتکونوا شیوخا، پھر تاکہ تم ہو جاؤ بڑی عمر کے بزرگ. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ ومنکم، اور تم میں سے بعض، مین یہاں بعض کے معنی میں تم میں سے بعض، من یتوفا، جو فوت کر دیے جاتے ہیں، من قبل، اس سے پہلے. تم میں سے بعض اس سے پہلے ہی فوت کر دیے جاتے ہیں. مطلب اس میں یہ جتنی سٹیج گزری ہیں ان میں سے کسی نہ کسی سٹیج یا اگلی سٹیج پر پہنچنے سے پہلے ہی فوت کر دی جاتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. من قبل، اس سے پہلے. وَلِتَبْلُغُوا، اور تاکہ تم پہنچو اجل مسمى، ایک مقرر وقت تک. مطلب ہر بندے کا ایک وقت مقرر ہے، اس کی موت کا وقت مقرر ہے، اور تاکہ تم اپنے اس مقرر وقت کو پہنچو. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم عقل رکھو. تم اگر اپنی تخلیق کے مراحل کو ہی دیکھ لو تو تمہارے اندر عقل آ جائے گی کہ جو اللہ انسان کو ان مختلف مراحل سے گزار کر اس شکل و صورت میں جس میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس شکل و صورت کے اندر اللہ لا سکتا ہے، تو کیا اس اللہ کی عبادت نہیں کی جائے گی؟ کیا وہ اللہ آپ کی پکار کو نہیں سن سکتا؟ کیا وہ اکیلا عبادت کے لائق نہیں ہے؟ جو اکیلا پیدا کرنے والا ہے اکیلا عبادت کے لائق ہے. اللہ اکبر. فرمایا هو الذی، وہی ذات ہے جو یحیی، زندہ کرتا ہے، و یمیت، اور مارتا ہے. موت بھی وہ دیتا ہے، حیات بھی وہ دیتا ہے. فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو وہ تو بس اس کام کے لیے کہتا ہے کن، ہو جا. فَيَكُونُ، تو وہ کام ہو جاتا ہے. جب وہ اللہ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کن، اور پچھلے لیسن میں بھی گزرا تھا کن، نہیں سوری وہ کسی اور کلاس میں گزرا تھا جو ہماری غالباً لیول 4 یا 5 کی کلاس چل رہی ہے، اس کے اندر گزرا تھا کن فیکون. کن، ہو جا. فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. کہاں یکون سے فعل امر ہے کن، اور فعل مضارع ہے یکون. فرمایا الم تر الی الذین،
کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یجادلون جھگڑتے ہیں فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں، انا یصرفون کہاں وہ پھیرے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، کہاں وہ پھیرے جاتے ہیں. الذین، وہ لوگ جنہوں نے، یہ کون لوگ ہیں اللہ کی آیات میں جھگڑنے والے؟ الذین، وہ لوگ جو کذبوا بالکتاب، جنہوں نے کتاب، یعنی کتاب سے مراد اللہ کی نازل کردہ کتاب کو انہوں نے جھٹلا دیا، ٹکرا دیا. اور کس کو جھٹلایا؟ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ، اور اس چیز کو جس کے ساتھ ہم نے بھیجا تھا. ارسلنا بِهِ، ہم نے اس کے ساتھ بھیجا تھا رسولنا، اپنے رسولوں کو. یعنی جو معجزات دے کر، نشانیاں دے کر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا. اللہ کے معجزات کا بھی انکار کیا، اللہ کی کتاب کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا، اور اللہ کی آیات میں وہ جھگڑے بھی. فرمایا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس ان قریب وہ جان لیں گے، ان قریب وہ جان لیں گے. کب جان لیں گے؟ اِذِ الْأَغْلَالُ، غل ان کی جمع اغلال، توق، جہنمیوں کا ایک عذاب. اِذِ الْأَغْلَالُ، جب توق ہوں گے، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں، جب ان کی گردنوں میں توق ہوں گے. والسلاسل، اور سلسلتن کی جمع ہے زنجیر، اور زنجیریں ہوں گی. یسحبون، انہیں کھینچا جائے گا، زنجیروں میں جکڑ کر انہیں کھینچا جائے گا، اور ان کے گلوں میں توق ہوں گے. یسحبون فی الحمیم، حمیم کھولتے ہوئے پانی میں، ایسا پانی جو کھول رہا ہوتا ہے، جو آگ کی شدت کی وجہ سے پانی ابھر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ان کو گھسیٹا جائے گا. ثم فی النار، پھر آگ کے اندر یسجرون، ان کو بھڑکایا جائے گا. کیا مطلب بھڑکایا جائے گا؟ مطلب ان کو جب آگ میں پھینکا جائے گا تو ان کے جسموں کے جلنے کی وجہ سے وہ آگ مزید بھڑک اٹھے گی. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم. جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ رب العزت سے اس کی پناہ مانگا کیجیے. اور پناہ مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ دعا یاد کر لیجئے جو سلام پھیرنے سے پہلے کی دعا ہے، درود شریف کے بعد کی دعا ہے، آپ کے آخری تشہد میں آپ کی فرض یا نفل نماز کے، اور ہر نفل فرض نماز کے اندر اللہ رب العزت سے قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، فتنۃ المحیا والممات، زندگی موت و حیات کی آزمائشوں سے، اور قرض اور گناہوں کی بوجھ تلے دب جانے سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگا کریں. بڑی خوبصورت دعا ہے. ثم قیل لہم، پھر کہا جائے گا ان سے، کیا کہا جائے گا؟ اینما کنتم تشرکون، کہاں تم شرک کیا کرتے تھے. اینما کنتم، کہاں تھے تم، تشرکون شرک کرتے، کہاں تم شرک کیا کرتے تھے. ماضی استمراری ہے، پاسٹ کنٹینیو. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، کہاں تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہرایا کرتے تھے. قالو، وہ کہیں گے، ضلوا عنا، ہم سے آج گم ہو گیا، کھو گیا. وہ جن کو ہم پکارا کرتے تھے وہ آج ہم سے کھو گئے. اچھا، پھر کہیں گے بل لم نکن، بلکہ نہیں تھے ہم، ندعو، پکارتے، من قبل، اس سے پہلے شیئن، کچھ بھی نہیں. انکار کر دیں کہ کہیں گے اس سے پہلے تو ہم نے کسی کو بھی نہیں پکارا. کذالک، اسی طرح، یضل اللہ الکافرین، اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت کافروں کو ان کی گمراہی کے سبب میں مزید گمراہیوں میں اللہ ڈال دیتا ہے. ذالکم بما کنتم تفرحون، یہ ہے جس کے ساتھ تم خوش ہوا کرتے تھے، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، بغیر حق کے. یہ ہے وہ جس کے ساتھ تم زمین میں بغیر حق کے خوش ہوا کرتے تھے. وبما کنتم تمرحون، اور جس پر تم اترایا کرتے تھے، جس پر تم اترایا کرتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے اور زمین میں خوش ہوا کرتے تھے، یہ ہے اس کا انجام جو تمہارے سامنے آ چکا. بارک اللہ فیکم، بالکل درست کہا آپ نے کہ یہ جو میں نے 5-6 چیزیں بتائیں جن کے اندر ہم نے مختلف فتنوں سے اور چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے اور عذابوں سے، ان کے اندر فتنہ دجال کا بھی ذکر ہے. اسی دعا کے اندر اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال، اے اللہ دجال کے وقت جو آزمائشیں ہوں گی، بندوں کو آزمایا جائے گا، اے اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں.
اچھا جی، ان جہنمیوں سے کیا کہا جائے گا؟ ادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے، فبئس مثوى المتکبرین، کتنا ہی برا ہے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا ہی برا ہے۔ فاصبر، آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، پس اگر ہم دکھا دیں آپ کو، بعد الذی، بعض وہ جو، الذی جو، نعیدو، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم ان سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بعض جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں اگر ہم وہ آپ کو دکھا دیں، او نتوفینک، یا پھر ہم آپ کو فوت کر دیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو فوت کر دیں یا بعض وہ جن کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں آپ کو دکھا دیں، تو یاد رکھیں فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، ہماری ہی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ مطلب یہ نہیں کہ وہ دیکھ کر کوئی ان کو ایسی کوئی فضیلت حاصل ہو جائے گی کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے، بلکہ وہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ تو چلتے ہیں جی آج کے آخری پیج کی طرف، 24ویں پارے کا صفحہ نمبر 15 ہے، قرآن مجید کا صفحہ نمبر 476 ہے، جس میں آیات 78 سے لے کر 85 تک کی آیات ہیں۔ آپ ایک مرتبہ ان آیات کی ذرا موضوعات کو پڑھ لیجئے۔ جی بارک اللہ فیکم۔ فرمایا اللہ رب العزت نے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا رسولوں کو، من قبل کا، آپ سے پہلے، ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو بھیجا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کئی رسولوں کو بھیجا، منہم، ان میں سے بعض، من بعض کے معنی میں بھی آتا ہے کئی ایک مقامات پر، منہم ان میں سے بعض، من قصصنا علیک، من قصصنا علیک، جن کا قصہ یا جن کا ہم نے بیان کیا ہے آپ پر، مطلب ان رسولوں کا تذکرہ ہم نے آپ پر بیان کر دیا، قرآن مجید میں ہم نے آپ کو ان رسولوں کے بارے میں بتا دیا، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض، مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، جن کے بارے میں ہم نے آپ پر بیان نہیں کیا۔ انبیاء رسول کے بارے میں مختلف روایات ہیں، ہزاروں کے اندر ان کی تعداد ہے، وہ جو 1,24,000 والی روایت ہے وہ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ قرآن مجید میں جن رسول کا ذکر ہے وہ صرف اور صرف 25 رسول ہیں۔ قرآن مجید میں جن رسولوں کا ذکر ہے وہ کتنے ہیں؟ 25۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے فرمایا بعض رسولوں کا تذکرہ ہم نے آپ پر بیان کر دیا اور بعض کا بیان نہیں کیا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے، أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، دیکھیں یاتیہ کا مطلب آنا، لیکن اگر اس کے بعد آ جائے بات تو اس کا مطلب ہے لانا۔ أَن يَأْتِيَ، یہ کہ وہ لائے، بِآيَةٍ، کوئی نشانی، کسی رسول کے لیے نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی لائے، إِلَّا مگر بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ ہاں، کوئی رسول بھی کسی معجزے کو یا نشانی کو لانا چاہتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے لا سکتے ہیں۔ کسی معجزے یا نشانی کے اندر رسول کی اپنی مرضی کا عمل دخل نہیں ہوتا، اللہ کے حکم اس کی مرضی سے وہ لا سکتا ہے۔ فرمائے فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، پس جب آ جاتا ہے اللہ کا حکم، قُضِيَ بِالْحَقِّ، تو پھر حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ قُضِيَ فِي الْمَجْهُولِ، حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ وَخَسِرَ، اور نقصان میں ہوتے ہیں، خسارے میں ہوتے ہیں، ہنالک، اس مقام پر، المبتلون، اہل باطل،
اہل باطل جو ہوتے ہیں وہ اس مقام پر جب فیصلے کا ٹائم آتا ہے نا تو پھر یہ لوگ خسارے میں ہوتے ہیں. یہ جو اپنے آپ کو بڑا فائدے میں سمجھا کرتے تھے یہ لوگ پھر خسارے میں ہو جاتے ہیں، اور اہل ایمان اور اللہ پر یقین رکھنے والے وہ ہوتے ہیں فائدے میں. مزید اللہ کی ربوبیت کی کچھ نشانیاں ہیں، بڑی طویل سورت ہے سورۃ المؤمن. دیکھیں یہاں پر کسی بھی سورت کے آخر میں اس سورت کی آپ سمری سن سکتے ہیں، اس کا خلاصہ. تو بالکل اس کا آخری آیات چاہ رہی ہیں سورۃ المؤمن یا سورۃ غافر کی. فرمایا اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ تو وہ ہے جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الانعام چوپاہوں کو، لترکبوا منہا تاکہ تم ان پر سوار ہو، ومنہا تاکلون اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو، جو حلال ہیں انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو. اللہ نے تمہارے لیے چوپاہوں کو بنایا تاکہ تم سوار ہو اس پر. وَلَكُمْ فِيهَا اور تمہارے لیے ہے ان میں یعنی ان چوپاہوں میں منافع فائدے، منفع کی جمع منافع، تمہارے لیے ان جانوروں میں فائدے ہیں. وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَّةً وَلِتَبْلُغُوا اور تاکہ تم پہنچو، تیسری مرتبہ یہ لفظ آ رہا ہے بلغ یبلغ، اور تاکہ تم پہنچو علیہا ان پر یعنی ان چوپاہوں پر، انعام پر، حاجتن فی صدورکم جو تمہارے دلوں میں ضرورتیں ہیں، تمہارے دلوں میں جو حاجات ضرورتیں ہیں تم ان پر سوار ہو کر اپنی ان ضروریات کو پورا کر سکتے ہو. وعلیہا اور ان پر، وعلی الفلک اور کشتی پر، تحملون تم اٹھائے جاتے ہو. چوپایوں پر، ان جانوروں پر بھی تم سواری کرتے ہو اور کشتیوں پر بھی تم سوار ہوتے ہو. تحملون تم اٹھائے جاتے ہو، فعل مجہول ہے. وَيُرِيكُمْ اور وہ اللہ تمہیں دکھاتا ہے، آیاتہ ہی اپنی نشانیاں، وہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ پس اللہ کی کن نشانیوں کا تنکرون تم انکار کرتے ہو. مطلب کوئی 1 2 3 4 نشانیاں ہوں تو تم انکار کرتے اچھے بھی لگو، اللہ کی کن کن نشانیوں کا تم انکار کرو گے؟ یہ پوری کائنات کے اندر ہزاروں کی تعداد میں اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیات، اللہ کی نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں. تم تو انہیں گر نہیں سکتے، تم انکار کیسے کرو گے اللہ کی نشانیوں؟ اللہ اللہ. فرمایا افلم یسیرو، سارا یسیرو اردو میں سیر کرنا اسی سے ہے. افلم یسیرو کیا وہ نہیں چلے پھرے فی الارض زمین میں، کیا وہ زمین میں نہیں چلے پھرے، فینظروا وہ دیکھتے، کیا دیکھتے جی، کیف کان عاقبۃ الذین کیسا ہے انجام ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، جو ان سے پہلے. کیا یہ مکہ کے مشرکین نے چل پھر کر زمین میں دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا رہا؟ قوم عاد، ثمود، مدین، یمن کے اندر آباد اقوام، فلسطین کے اندر آباد اقوام، یہ سفر بھی کرتے تھے، مشرکین مکہ جایا کرتے تھے، شام بھی جاتے تھے، یمن بھی جاتے تھے. تو کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں، انہوں نے انجام نہیں دیکھا؟ کانو وہ تھے، اکثر منہم ان سے زیادہ، وہ ان سے زیادہ تھے تعداد میں، نفری میں وہ ان سے زیادہ تھے، کثرت. اکثر اسم تفضیل ہے. وہ اشدہ اور زیادہ مضبوط تھے، قوتاً قوت میں، قوت کے اندر بھی وہ ان سے زیادہ تھے. وہ آثاراً اور نشانات کے چھوڑنے میں، اثر کی جمع ہے آثار. کوئی بھی قوم جو اپنے پیچھے نشانات چھوڑ کے جاتی ہے، جیسے آپ اردو میں بھی جسے آپ آثار قدیمہ کہتے ہیں، اسے وہی مراد ہے. وہ اشدہ قوتاً قوت کے اعتبار سے بھی زیادہ تھے، وہ آثاراً فی الارض اور زمین میں نشانات کے چھوڑنے میں بھی وہ زیادہ تھے. تو کیا ہوا؟ فما اغنا عنہم ان سے کوئی فائدہ نہیں دیا، انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، ما کانوا یکسبون جو وہ کماتے تھے، جو وہ کماتے تھے اس نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. فلما جاءتہم پس جب آئی ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، جب ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، فرحوا تو وہ خوش ہو گئے، بما عندہم جو اس کے پاس تھا اسی کے ساتھ خوش ہو گئے، من العلم علم، یعنی رسول واضح نشانیاں لے کر آئے. اب یہ نہیں کہ وہ رسولوں پر ایمان لاتے، بلکہ جو ان کے پاس تھا مال و دولت، چودراہٹ، سرداری، وہ اسی پر مطمئن ہو گئے، خوش ہو گئے.
انہوں نے کہا جو ہمارے پاس ہے یہی سب کچھ ہے. وحاق بہم، اور گھیر لیا انہیں. کس چیز نے گھیر لیا جی؟ ان کے اپنے اعمال نے. ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس کا وہ استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے، انہوں نے ہی آ کر ان کو، ان کے اپنے اعمال نے، ان کے اپنی کرتوتوں نے آ کر ان کو گھیر لیا. وہی ان کے عذاب میں جانے کا یا اللہ کا ان پر عذاب آنے کا سبب ٹھہرے، ان کے اپنے اعمال. اللہ اکبر. آج کی آخری دو آیات کو دیکھیں. فرمایا فلما رأوا بأسنا، پس جب انہوں نے دیکھا ہمارے عذاب کو، بأسنا عذابنا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا، قالو، انہوں نے کہا، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وحدہ، وہ جو اکیلا ہے، ہم اس اللہ اکیلے پر ایمان لائے. وکفرنا، اور ہم نے انکار کر دیا، بما کننا بہ مشرکین، جس کے ساتھ یا جو ہم اس اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے ہم نے اس کا انکار کیا. کفر کا لفظی مطلب انکار کرنا ہوتا ہے. تو تب وہ کہنے لگے ہم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا انکار کیا اور ہم ایک اللہ اکیلے پر ایمان لائے. تو بتائیے کیا تب ان کے ایمان نے انہیں کوئی فائدہ دیا؟ نہیں. اللہ نے فرمایا فلم یکو، اصل میں تھا یکونو، واو اور نون گر گئے تو فلم یکو، پس نہیں تھا ینفعہم، کہ انہیں فائدہ دیتا، نہیں تھا کہ انہیں فائدہ دیتا ایمانہم، ان کا ایمان. کب؟ لما رأوا، جب انہوں نے دیکھ لیا، بأسنا، ہمارے عذاب کو، ہمارے عذاب کو جب انہوں نے دیکھ لیا تو ان کا ایمان انہیں فائدہ دینے والا نہیں تھا. سنت اللہ، سنت اللہ کا مطلب ہے اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کا طریقہ کار ہے. کیسا ہے؟ التی، جو کہ قد خلت، تحقیق گزر چکا ہے، فی عبادی، اللہ کے بندوں میں. یہ اللہ کا ایسا طریقہ ہے، اللہ کا نظام، اس کا قانون ہے جو اللہ کے بندوں میں گزر چکا ہے. مشرکین مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ہم سب کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ کا یہ نظام اور طریقہ کار رہا ہے پچھلی اقوام میں. کسی قوم کو اس کے ایمان نے اس وقت پر اللہ کے عذاب کے آنے کے بعد فائدہ نہیں دیا سوائے ایک قوم کے، اور وہ قوم یونس ہے، اور اس کی تفصیل بھی گزر چکی. فرمایا وَخَاسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور اس مقام پر کافر جو تھے وہ خسارے میں ہوئے. اس مقام پر کافر خسارے میں ہوئے اور انہیں ان کے ایمان نے کوئی فائدہ نہیں دیا. تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ رب العزت کی توفیق سے ہماری سورۃ المؤمن مکمل ہوئی. اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس مکمل کیجئے. جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجئے، اور اپنی روٹین کی جو تلاوت ہے وہ کوشش کیجئے ہمارے اس کورس کے ساتھ ساتھ آپ کی تلاوتیں چلیں، تاکہ جو 5 صفحات آپ پڑھتے ہیں آپ دن میں 1-2 مرتبہ ان کی تلاوت کریں، سارے معانی آپ کے ذہن کے اندر دوبارہ تازے ہو جائیں. کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.